أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطانی راستوں پہ چلے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ ہمیشہ فحاش اور منکر باتوں کا حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اے لوگو اگر خدا کا فضل اور اس کی رحمتیں نہ ہوتی تمہارے اوپر، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، مگر اللہ جس کو چاہتے ہیں پاک فرماتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى، اور نہیں ہے یہ بات زیب دیتی مالدار لوگوں کو اور صاحب وسعت لوگوں کو کہ ان یؤتوا اولی القربى، کہ وہ دیتے جائیں قریبی رشتہ داروں کو بھی، والمساکین اور مسکین غریب کو بھی، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور مہاجرین کو، ولیعفوا اور معاف کرو، ولیصفحوا درگزر کرو، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ تو مغفرت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ آیت نمبر 21، آیت نمبر 22، پارہ نمبر 18، سورۃ النور۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ایک گندی جماعت تھی جس کا سرکردہ عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ اس نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی اور ایک انسان کے ساتھ ان کے غلط ریلیشن کا الزام لگایا۔ چند صحابہ بھی جلد بازی میں عبداللہ بن ابی کی ہاں میں ہاں ملا بیٹھے اور حضرت عائشہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے یہ الزام، یہ بہتان انتہائی اذیت ناک قسم کا تھا۔ یاد رکھیں، ایک جسم کی تکلیف ہے اور ایک آپ کے کردار کی مذمت ہے۔ جب آپ کو تلوار لگ جائے، تیر لگ جائے، خون نکلتا ہے، برداشت ہو جاتا ہے، مگر جب آپ کی ذات پر، ایمان پر، عفت و پاک دامنی اور حیا پہ کوئی الزام لگاتا ہے نا، وہ اس تیر سے بھی زیادہ اندر زخم کر جاتا ہے، اور پاک دامن کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور خاص طور پہ جب ہو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری اور آپ علیہم السلام کی زوجہ اور ہم سب کی مائیں ہوں، تو اللہ کی قسم اس وقت حضرت عائشہ کے اوپر جو بہتان لگ گیا، اس کا کیا کردار تھا، اس کا کیا نظام تھا، یہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ جب یہ الزام لگ گیا، بیچ میں کچھ صحابہ بھی اس کے آگے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما کے، صحابہ کو پاک فرما کے ان کا درجہ بلند فرما دیا، ان کا درجہ بلند فرما دیا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ تم بھی اس میں شریک ہو گئے تھے، مگر اللہ نے تمہاری توبہ کیا کر لی؟ قبول فرما لی۔ اور یاد رکھیے گا، قبول کرنے والا اللہ ہو، مانگنے والا بندہ ہو، اس قبولیت کا بھی کچھ مزہ اور ہوتا ہے اور مانگنے کا بھی مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اللہ ہر اس گنہگار سے پیار کرتے ہیں جو کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس ٹائم ہم سیلاب کی انتہائی غمگیر حالت سے گزر رہے ہیں،
اور ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ اس ٹائم سیلاب آتے ہیں جب امت استغفر اللہ کہنا چھوڑ دیتی، استغفار کرنا چھوڑ دیتی۔ جس طرح کے حالات میں ہم گزر رہے ہیں، فحاشی، عریانیت، اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کا فوجی صاحب کوئی ایک بازار بھی نہیں ہے جس میں اللہ کے فرشتے اترتے ہوں آج، جبکہ پہلے مدینے کا بازار، مکہ کا بازار، عکاظ کا بازار، مسجد نبوی کا بازار، بیت المقدس کا بازار، اس میں تو فرشتے ہی فرشتے ہوتے۔ آج ہمارے گھر، آج ہمارے بازار، آج ہمارے کارخانے، آج ہماری فیکٹریاں، آج سکولوں اور کالجوں میں مخلوط تعلیم کا جو ماحول ہے، آپ اور میں کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں فرشتہ اترتا ہے؟ ایک بچی کو آپ 20-22 سال پرورش کرتے ہیں اور پاک دامن بچی بناتے ہیں، مگر مراسیوں کی ڈھول میں جب وہ رخصت ہو رہی ہوتی ہے، کیا اس ٹائم فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں؟ اور جس میں پاک دامن بچیاں ہماری اپنے بال لنگے کر کے بیٹھ جاتی ہیں شادی کے اندر، کیا اس میں کوئی فرشتہ اترتا ہے؟ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی بچی کو مسجد میں بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں مولوی صاحب اس کا نکاح پڑھا دیں۔ وہاں کوئی مراسی نہیں ہوتا، کوئی ڈھول نہیں ہوتا، کوئی باجا۔ یہ صحابہ اکرام ہیں جن کے اوپر اللہ کے نبی کا عکس پڑا ہوا ہے، جنہوں نے حضور پاک کی زیارت کی ہے، اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ جسم مس ہوا ہے، ہاتھوں سے ہاتھ ملایا ہے، حضور پاک کی گفتگو اپنی آنکھوں سے سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کی ہے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ مگر جس ٹائم عبداللہ بن ابی منافق نے ہماری ماں کے اوپر غلط تہمت لگائی تھی، اس میں 2-3 صحابہ بیچ میں شریک کار ہو گئے تھے، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی۔ ان میں ایک صحابی حسان بن ثابت تھے۔ کون تھے؟ جو ہمارے نبی کے شاعر ہیں، بہترین نعت خوان ہیں، ہر جنگ کے میدان میں نبی پاک کی تعریف فرماتے تھے، اللہ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے، وہ بھی بیچ میں شامل تھے۔ بالآخر اللہ نے ان کو سمجھ عطا فرما دی اور انہیں اپنے رب سے توبہ کر لی، اللہ نے ان تمام صحابہ کو معاف فرما دیا۔ اور قرآن کی آیت کہتی ہے شیطان کے پیچھے نہ جانا، توبہ کرنا، اللہ تمہیں پاک کر دے گا، اور جب اللہ تمہیں پاک کر دے گا کوئی تمہیں ناپاک نہیں کر سکتا۔ توبہ جب ہوتی ہے نا، آسمان کے فرشتے اوپر بتیاں جلاتے ہیں، کہتے ہیں آج ایک بندے نے اپنے اللہ سے توبہ کر لی، ایک بندے نے اپنے اللہ سے کیا کر لی؟ توبہ کر لی۔ جس کو اللہ پاک کرتا ہے وہ اگر کھدڑ کا لباس پہن کر حضرت ابو بکر جیسا بندہ بن کر آئے تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں تم بھی ابو بکر کے لباس میں نیچے اتر جاؤ۔ جس کو اللہ پاک کر دیتا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب کی صورت میں ایک چٹائی پہ لیٹا ہو اور خلیفہ وقت ہو اور 72 ٹانکے ان کے کپڑوں پہ لگے ہوں جی، اور فرشتے ان پہ آ کے سلام بھیجتے ہوں، اور بیت المقدس کے لیے جب وہ جاتے ہیں وہاں کا پادری کہتا ہے کہ عمر بن خطاب آ گیا ہے نا، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب یہ آئے گا بغیر مقابلے کے یہ بیت المقدس فتح کر دے گا، جاؤ چابیاں اس کے ہاتھ میں دے دو، جاؤ چابیاں اس کے ہاتھ میں دے دو۔ یہ ہے اللہ کی پاکی کے بعد بندے کا درجہ۔ اور ہم نے کیا کیا ہوتا ہے کہ محلے میں ایک شرابی ہوتا ہے، سارے کہتے ہیں تو 100 دفعہ توبہ کر لے تیری توبہ قبول کوئی نہیں ہونی، 100 حج کر جا تیری توبہ قبول نہیں ہونی، تو شرابی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر کے دور میں ایک نوجوان آیا تو آپ کو پتہ چلا اس نے شراب پی اور شراب اس کے پاس ہے، آپ نے اس کو بلایا اور کہا میری عدالت میں آؤ، میں اس کو سزا دوں گا۔ شراب کی سزا جو ہوتی ہے نا وہ 40 کوڑے ہیں۔ کتنے؟ اب وہ بیچارہ آیا اور ڈرتا 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 آیا اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ 1 منٹ اس نے کہا جی میں آ رہا ہوں جی، وہ ایسے مڑا، سینے سے لگائی اور اللہ سے کہنے لگا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، یہ عمر اگر مجھے پکڑ لے گا نا مجھے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، تو میرے گناہ ہی معاف کر دے۔ شراب کی بوتل ہے، سامنے حضرت عمر ہے۔ جب اس کے آنسو گرے نا حضرت عمر نے کہا اللہ جلدی کرو بوتل دو۔ آپ نے جب بوتل کھولی وہ شراب نہیں تھی، وہ سرکہ بن گئی تھی۔ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟
کہا بس میں نے اپنے اللہ سے جس درد کے ساتھ توبہ کی ہے نا، میرے اللہ نے ہر چیز میں تاثیر رکھی ہے، وہ شراب تھی لیکن انہوں نے سرکہ بنا دیا اور مجھے سزا سے بھی بچا لیا۔ پھر جب حضرت عائشہ پہ عبداللہ بن ابی منافق نے تہمت لگائی تو ایک صحابی اس میں تھے، ان کا نام تھا مصطح، حضرت مصطح۔ یہ وہ صحابی تھے کہ جن کا ماہانہ خرچہ ابو بکر صدیق پورے گھر میں دیا کرتے تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ میری بیٹی پہ جس نے تہمت لگائی ہے اس میں تو مصطح بھی شامل ہے، آپ نے کہا کہ آج کے بعد ابو بکر اس کو خرچہ نہیں دے گا، اس کو خرچہ۔ بعد میں قرآن آ گیا اور حضرت عائشہ کی پاکی آ گئی، اور اس سورت کا نام بھی رکھا ہے سورۃ النور۔ یہ چمک دمک رہی ہے سورت کہ لوگوں نے گندا الزام لگایا تھا، رب نے ان کی صفائی بیان فرما کے اتنا ان کو چمکا دیا کہ اس سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورۃ النور ہے، سورۃ النور۔ جس کی بچی کا نکاح نہ ہوتا ہو، شادی نہ ہوتی ہو، اس سورت کو پڑھنے سے اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ نبی پاک بیٹھے ہیں اور جبرائیل امین اترے اور یہ آیت اتر گئی ہے، سامنے آپ کے ہے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، مالدار کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی غریب کا خرچہ بند کر دے۔ ابو بکر تم مالدار ہو، اور صحابہ میں سب سے بڑے مال کی طاقت جو ہے وہ ابو بکر صدیق کی ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ارب پتی تھے، وجہ یہ ہے کہ آپ نے پرچیزنگ اپنی ایسی کی ہے کہ سارے صحابہ اس پہ فخر کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ مسجد نبی کی جگہ حضرت ابو بکر نے اپنا پیسہ نبی پاک کے ہاتھ میں دے دیا، یا رسول اللہ دولت میری ہے، خرچ آپ کریں گے، چہرہ آپ کا ہے دیکھوں گا میں، بیٹی میری ہے نکاح آپ کریں گے۔ حضور نے کہا ابو بکر تو کیسا آدمی ہے، تو نے وہ ٹکڑا خرید دیا جو کہ جنت کا ٹکڑا ہے، ممبر کے درمیان روزے کے درمیان جتنی زمین ہے اس کی خریداری کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ 40,000 دینار خدا کے راستے میں دیے، اور قرآن کہتا ہے کہ صحابہ دن کو خرچ کرتے ہیں، بینک دن کو کھلتے ہیں، دفتر دن کو کھلتے ہیں، کیش دن کو ملتا ہے، مگر جس کا کیش رات دن چلتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے وہ؟ یہ قرآن اترا کہ ابو بکر آپ تو دولت مند ہو، ایک آدمی کا خرچہ آپ دے رہے ہو، آپ نے اپنی بیٹی کے انتقام میں اس کا خرچہ بند کر دیا، یہ آپ کی شان نہیں ہے، یہ آپ کی شان نہیں ہے۔ آج کل بھی جب حالات خراب ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں پہلے مسجد دا چندہ بند کر دے یار، دوسرے نمبر تے مدرسے کا پیسہ بند کر دو، تیسرے نمبر تے مولوی صاحب کا چندہ بند کر دو، کام چلے گا۔ حضرت ابو بکر خرچہ دیتے تھے، کہا تو نے میری بیٹی پہ تہمت لگائی ہے، آج کے بعد تیرا خرچہ بند۔ قرآن اتر گیا، یا رسول اللہ ابو بکر کو بلائے، ان کو کہیں یہ تمہارے جیسے لوگوں کی شان نہیں ہے کہ انتقام میں خرچہ بند کر دیں، آپ ایسے کام پہ۔ اور آپ نے کہا اچھا، گئے اور آپ نے دروازہ کھٹکایا اور اندر سے مصطح نکلے۔ انہوں نے کہا او ہو میری تو شامت آ گئی ہے، میں نے ان کی بیٹی حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی، آج میری خیر کوئی نہیں ہے۔ آپ نے سینے سے لگا کر کہا کہ یہ تیرے وہ پیسے ہیں جو میں نے پہلے عطا نہیں کیے، روک دیے تھے، اور آئندہ پوری زندگی تا حیات تیرا چندہ بند نہیں ہوگا، کیونکہ تیری نمائندگی آج خدا خود کر رہا ہے۔ خدا دیکھو بھئی، اللہ نے مانگا ہے کہ نہیں مانگا غریبوں کے لیے؟ اللہ کو کھاتے ہیں یا پیتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے مانگا ہے۔ اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ انفقوا فی سبیل اللہ، تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یہ ہے۔ اور کافروں نے آ کر کہا یار تم کون سے خدا کو مانتے ہو جو چندہ مانگ رہے؟ تمہارا خدا چندہ مانگتا ہے؟ او بھائی مانگتا ہے، کھاتا تو نہیں نا۔ اس لیے قرآن نے کہا ابو بکر تمہاری یہ شان نہیں ہے، تم آ جاؤ مصطح کا خرچہ دو،
اس کی سپلائی بند مت کرو، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ آپ گئے، پچھلا بھی دیا، اگلا بھی دیا، چلتا رہا۔ مستح توبہ کر گئے، حسان توبہ کر گئے، حمنہ توبہ کر گئی، اور قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا فضل تھا، تم نے توبہ کی۔ جب تم توبہ کر چکے ہو، اب اللہ نے کہا کہ یہ صحابہ ہیں اور یہ توبہ کر چکے ہیں، اب زمین کی کسی چیز کے ساتھ ان کی مشابہت نہیں ہے۔ اصحابی کالنجوم، اب یہ اس طرح چمکیں گے جس طرح ستارے چمکتے ہیں۔ اس لیے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے۔ سیلاب والوں کے لیے ہم نے مالی طور پہ طاقت استعمال کرنی، جانی طور پہ طاقت استعمال کرنی ہے، ترغیب دینی ہے، اور جتنا جتنا آ چکا ہے اب مزید آگے بھی پیشن گوئیاں آ رہی ہیں کہ سیلاب آئے گا اور آگے بڑھے گا اور آگے بڑھے گا، پتہ نہیں یہ کہاں جائے گا کہاں نہیں جائے گا۔ جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا یہ سیلاب کبھی رک نہیں سکتا۔ یہ حکمرانوں کا کام ہماری طرح کے ہی ہیں یہ سارے کے سارے، جی یہ جتنا پیسہ اکٹھا کر لینا، خدا کی قسم کسی پہ کوئی بھروسہ مت کیجئے۔ آپ خود آگے بڑھیں، خود چلیں، 50,000 ہے، لاکھ روپے ہے، خود آگے آئیں، وہاں کا کوئی بندہ پکڑیں، وہاں پہ جائیں، 2 بندوں کی مدد کر لیں بھائی، 3 کی کر لیں، 4 کی کر لیں، 1 کی کر لیں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ اور میں چوکڑی مار کے بیٹھے رہے، لو یار ہم سے لے لو جو لینا ہے اور جا کے کر دو۔ واللہ عالم پھر وہی ہوگا جیسے ہمارے ڈیم بن گئے ہیں اور ہمارے ٹیکس لیے گئے ہیں عوام سے، اور آج ہمارا ملک اسی طرح ہی بیچارہ دیوالیہ پھر رہا ہے، اور باہر کے ملک جو ہے وہ ہمیں آ کر کیا کہتے ہیں تمہاری سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب ہمارے مسلمان کہیں گے اور یار ان سے تو باہر والے ہی اچھے ہیں، وہ ایران کے اہل تشیع اچھے ہیں، وہ دوسرے اچھے ہیں، وہ تیسرے اچھے ہیں، ہماروں کا تو یہی حال ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، توبہ کی توفیق دے، آفات سے ہماری حفاظت فرمائے، بلیات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔